مشہور صوفی بزرگ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سیستان یعنی سیون شریف میں ایک ظالم اور عیاش راجہ جیسر جی المعروف چوپٹ راجہ جی کی حکمرانی تھی۔ چوپٹ راجہ کی اپنی رعایا پر مظالم اتنے بڑھ گئے تھے کہ یہ قول مشہور ہو گیا کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ انہی دنوں میں ایک درویش سکندر بودلہ سیوستان یعنی سیون شریف کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو وہاں ظلمت کے اندھیرے مٹا دے گا۔ بس پھر کیا تھا، درویش بودلہ نے اونچی آواز میں نعرے لگانے شروع کر دی، ظالم بادشاہ سے نجات دلانے کے لیے میرا مرشد آ رہا ہے۔ جب یہ نعرہ ظالم راجہ تک پہنچا تو اس نے درویش کو قید کروا دیا، لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو بند نہ کر سکی۔ ظالم بادشاہ نے درویش پر بے انتہا مظالم ڈھائے، مگر درویش کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، میرا مرشد آ رہا ہے۔ ادھر لال شہباز قلندر وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں میں روحانی فیض بانٹنے کے بعد جب سیوستان یعنی سیون شریف تشریف لائے تو وہاں شراب و شباب کی محافل عروج پر تھی۔ آپ کے وہاں آنے پر یہ محافل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد وہاں کے عیاش لوگ چوپٹ راجہ کو شکایت لے کر گئے کہ ایک درویش کے آنے سے ان کا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ چوپٹ راجہ چونکہ خود بھی عیاش تھا، اس لیے اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس کی ریاست سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ سپاہی جب آپ کے خیمے میں داخل ہونے لگے تو ان کے جسم ایک جگہ پر ساکت ہو گئے۔ بھرپور طاقت کے باوجود سپاہی آگے بڑھ نہ سکے۔ جب وہ واپسی کا ارادہ کرتے تو وہ بحال ہو جاتے، لیکن جیسے ہی وہ درویش کی کٹھیا پر جانے کی حرکت کرتے تو دوبارہ جم جاتے۔ آخرکار سپاہی واپس لوٹ گئے۔ چوپٹ راجہ سارا واقعہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور نجومیوں سے وجہ پوچھی تو انہوں نے ذائچہ بنانے کے بعد راجہ کو بتایا کہ یہ وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں موجود درویش کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ میرا مرشد آ رہا ہے۔ نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر چوپٹ راجہ نے سونے کی اشرفیوں اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوائے تاکہ آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ آپ نے تمام اشرفیاں اور ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا ہیرے جواہرات خاک کا ڈھیر بن گئے۔ راجہ چوپٹ کا وزیر اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور خوف زدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کو روحانی طور پر علم تھا کہ ایک درویش چوپٹ راجہ کی قید میں اذیتیں جھیل رہا ہے۔ ایک روز آپ نے قلعے کی جانب رخ کر کے پکارا، بودلہ اب آ بھی جاؤ میرے پاس۔ قید خانے میں درویش سکندر بودلہ جو ہر وقت پکارتے رہتے تھے کہ میرا مرشد آ رہا ہے، انہوں نے اپنے مرشد کی روحانی آواز محسوس کر لی۔ وہ خوشی سے پکارنے لگے، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ درویش بودلہ کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ درویش بودلہ قید خانے سے نکلے اور اپنے مرشد حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوئے۔ جب چوپٹ راجہ کو تمام واقعات کا علم ہوا تو اس نے ان کی کرامات کو شعبدہ بازی قرار دے دیا۔ پھر اس نے بڑے بڑے جادوگروں نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں نجومیوں نے راجہ کو بتایا کہ حضرت کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا وار نہیں چل سکتا۔ ان کی روحانی طاقت کو زائل کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے شکم یعنی پیٹ میں حرام غذا کو داخل کیا جائے۔ جادوگروں کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق راجہ نے حرام جانور کے گوشت سے طرح طرح کے پکوان تیار کروا کر آپ کی خدمت میں بھجوائے۔ کھانا اس طرح تیار کروایا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے کہ اس میں حرام گوشت شامل ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر حرام کھانا دیکھتے ہی جلال میں آ گئے۔ آپ نے یہ کہہ کر حرام کھانا الٹ دیا کہ اس کافر کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ جیسے ہی آپ نے حرام کھانا الٹا،
ساتھ ہی ایک شدید زلزلہ آیا اور چوپٹ راجہ کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔ یوں سیون شریف کے عوام کو ایک ظالم اور عیاش راجہ سے نجات مل گئی۔ چوپٹ راجہ کے الٹے ہوئے قلعے کے اثرات اب بھی سیون شریف میں نشان عبرت کے طور پر موجود ہیں، جسے مقامی لوگ الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں۔ چوپٹ راجہ کا قلعہ ایک مضبوط تاریخی قلعہ تھا، جس کا ذکر برطانوی فوج کے لیفٹیننٹ ولیم ایڈورڈز نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ اس قلعے کا ذکر معروف مورخ بھرمل مہر چند اڈوانی نے اپنی کتاب سندھی ہندن جی تاریخ، اور سندھ کے نامور محقق اشتیاق انصاری نے اپنی کتاب سندھ جا کوٹ آئین قلعہ میں بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ سیون کا یہ تاریخی قلعہ قبل از مسیح سے موجود ہے۔ یہ ایک مضبوط ترین قلعہ تصور کیا جاتا تھا جو کہ ایک قلندر کے جلال سے الٹ گیا اور خاک کا ڈھیر بن گیا۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، نیز مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔